الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 تا 150 آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت جس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے وہ ہم نے مقرر کی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت کرو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، خواہ کسی جگہ بھی ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو لا اکٹھا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کو ہر بات کی قدرت حاصل ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور اے نبی آپ جہاں کہیں بھی نکل جائیں نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا کریں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقین رکھیں کہ یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے نبی آپ جہاں کہیں بھی جائیں مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا کریں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف اپنا رخ کر لیا کرو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم پر سوائے ان لوگوں کے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جو ان میں سے بے انصاف ہیں، کسی کا کوئی اعتراض نہ رہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، پس تم ان سے ہرگز نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کروں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسے کہ گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے اور اہل کتاب کے لیے ایک آزمائش تھی کہ نبی کی بات پہ کون چلتا ہے اور اعتراض کون کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حکم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں اعتراض کا جواب بھی دے دیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ بیوقوف قسم کے لوگ اعتراض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کی وضاحت کر دی کہ بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے، تو اسی طرح بیوقوف لوگوں نے اعتراض بھی کیا، متعصب لوگوں نے اعتراض بھی کیا۔ یہ جو قبلے کی تبدیلی کا حکم تھا، یہ کوئی قبلے کی تبدیلی کا حکم کوئی نیا حکم نہیں تھا کہ اہل کتاب کے لیے مسئلہ بن جاتا اور ان کو اعتراض کا موقع مل جاتا، بلکہ پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں تورات، زبور، انجیل، ان کے اندر یہ حکم موجود تھا کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔
اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے تعصب سے کام لیا، ضد سے کام لیا، اور خانہ کعبہ کی تبدیلی کا حکم جب آیا، قبلے کی تبدیلی کا، تو انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ تو ضد کی وجہ سے انسان بہت دور دور تک چلا جاتا ہے، اسی لیے انسان حق بات کو فوراً قبول کر لے، اس کے اندر کیڑے نکالنے کی اور اعتراض در اعتراض کرنے کی وجہ سے انسان پھر گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک جہت مقرر ہے، ہر امت کے لیے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے۔ تو جب ایک سمت مقرر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء میں اس طرف منہ کرتے تھے خانہ کعبے کی طرف، پھر ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ مسجد حرام کی طرف یعنی خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اصل چیز قبلے کی طرف یا بیت المقدس کی طرف، خانہ کعبے کی طرف، ان میں سے کوئی بندہ خانہ کعبے کی طرف منہ کرتا ہے جیسے ہم، یا یہودی وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اصل چیز نیکی ہے۔ یہ تو فروعی مسائل ہیں، یعنی تو فروعی چیزیں ہیں، اصل چیز تو نیکی ہے۔ جب اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب تم بیت المقدس کو چھوڑ کے خانہ کعبے کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کرو، تو پھر اس طرف منہ کرنا یہی نیکی ہے، اور نیکی قبول بھی تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت کرو۔ نیکی کے کام میں سبقت کرنی چاہیے، اور گناہ کے کام میں تاخیر کرنی چاہیے۔ تاخیر مطلب کہ گناہ کے کام کو نہ جائے، تاخیر کی وجہ سے انسان چیزوں سے رہ جاتا ہے۔ نیکی میں بھی انسان جب تاخیر کرتا ہے تو اس میں بھی رہ جاتا ہے۔ مثلا نماز میں انسان تاخیر کر رہا ہے تو جماعت کی نماز سے انسان رہ جائے گا۔ کہیں پہ بیان شروع ہے، کہیں پہ تعلیم شروع ہے، کہیں پہ درس قرآن شروع ہے، تو انسان تاخیر کرتے 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 اس چیز سے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، جلدی کرو، نیکی کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، اور یہ 3 چیزیں توجہ کے ساتھ سنیں، ان تینوں چیزوں میں ہم تاخیر کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا، اے علی ان 3 چیزوں کے اندر تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1 الصلاۃ اذا اتت، نماز جب اس کا وقت آ جائے تو اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی۔ نمبر 2 والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب حاضر ہو جائے پھر تاخیر نہیں کرنی، پھر کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ والأیم اذا وجدت لها کفوا، جب کسی غیر شادی شدہ کے لیے جس کا نکاح نہ ہوا ہو، اس کے لیے جب نکاح والا بندہ اس کا کفو مل جائے تو پھر نکاح کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نماز میں بھی تاخیر کرتے ہیں، نماز جنازہ میں تو ہمارا روٹین بن چکے، ہماری روٹین اور ایک رواج بن چکا ہے 10 بجے نماز جنازہ ہو تو کم از کم 10:05 پہ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ جیسے نماز جنازہ کا وقت ہوگا، امام کہے گا صفیں بنا لو، اب صفیں بن گئی تو اس وقت لوگ اٹھیں گے، دیکھیں گے اچھا 10 بج گئے، 10 بجے تو جنازہ تھا، اس وقت گھر سے نکلیں گے، دکاندار اس وقت دکان کو چھوڑے گا، کاروباری اس وقت کاروبار کو چھوڑیں گے، اور اس وقت دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور پھر وہاں پہ ایک بندہ اعلان کر رہا ہوگا تھوڑا صبر کرو، تھوڑا صبر کرو، عوام آ رہی ہے، تھوڑا صبر کرو، عوام آ رہی ہے۔ اور جو عوام وہیں پہ رکی ہوئی ہے ان کا خیال نہیں کیا جاتا، ان میں بوڑھے بھی ہوں گے، ان میں بیمار بھی ہوں گے، ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو وضو کی تکلیف ہوگی، وہ انتظار ان چند بندوں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ہم نے پھر اعلان کیوں کیا کہ نماز جنازہ 10 بجے ہوگا؟ پھر اعلان کریں کہ جب لوگ برابر ہو جائیں گے پھر نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ یہ ہماری اپنی غلطی ہوتی ہیں، جن چیزوں کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں، اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے ہم خود اپنے آپ کو مجبور، ایک مرتبہ صرف ایک نماز جنازہ ایک وقت پہ ہو جائے نا، مقررہ وقت پہ، تو پھر دیکھتے ہیں کہ اگلے نماز جنازہ پہ لوگ کیسے وقت پہ آتے ہیں۔ ہماری الحمدللہ یہ روٹین رہی ہے، نماز جمعہ کے اندر، عید نماز کے اندر ہم جو وقت دیتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے جو دستار بندی ہوتی ہے، بچوں کے جلسہ ہوتا ہے، مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے، جو وقت ہم دیتے ہیں بعین ہی اسی وقت پہ شروع کرتے ہیں۔ بلکہ میں تو گھڑی پہ دیکھتا رہتا ہوں،
جیسے وہی وقت ہوتا ہے اگرچہ لوگ نہ آئے ہوں تو ہم اسی وقت پہ ابتدا کر دیتے ہیں. میں بچوں کو کہتا ہوں ہم نے وعدہ کیا تھا، اب آؤ ابتدا کرو تلاوت سے، اپنے نعت وغیرہ سے، ان چیزوں سے ابتدا کرو. اللہ تبارک و تعالی وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھیں گے ان العہد کان مسئولا. ادھر اسپیکر روم پہ اعلان ہو رہا ہے نماز جنازہ 10 بجے ہوگا اور ادھر 10:05 پہ ہوتا ہے، تو یہ وعدہ خلافی ہو رہی ہے. اور دوسرا ہم لوگوں کو ڈھیل دے رہے ہیں، سست بنا رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں 5 منٹ تمہاری انتظار کی جائے گی، 5 منٹ دیر سے آیا کرو، 5 منٹ دیر سے آیا کرو. تو لوگ دیر سے آتے رہیں گے، لوگ دیر سے آتے رہیں گے. یہ وقت کی پابندی کبھی بھی نہیں سیکھیں گے. ایک مرتبہ صرف ایک جنازہ وقت پہ ہو جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ اگلے جنازے پہ لوگ 5 منٹ پہلے آئیں گے، پہلے پہنچے ہوں گے. یا کم از کم جس مولوی نے وقت پہ جنازہ پڑھایا ہوگا، جب اگلا جنازہ اس نے پڑھانا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ یہ وقت پہ جنازہ پڑھاتا ہے لہذا وقت سے پہلے پہنچو، تو لازمی وقت سے پہلے پہنچیں گے کہ یہ انتظار نہیں کرتا، بالکل انتظار نہیں کرتا. تو اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری بات کہ جب غیر شادی شدہ اور جس کا نکاح نہ ہوا ہو، اس کا جب نکاح والا بندہ مل جائے، جس لڑکی کا نکاح نہیں ہوا اس کا نکاح والا لڑکا مل گیا، یا جس لڑکے کا نکاح نہیں ہو رہا اس کا لڑکی کا رشتہ مل گیا، پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آج ہم اس چیز کے اندر تاخیر کر رہے ہیں. زنا کی شرح جو بڑھ رہی ہے نکاح کے اندر تاخیر کی وجہ سے ہے. میرے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ میں ایک ایک گھر تک اپنی آواز پہنچاؤں. جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے، میری مائیں بہنیں اور جو مجھ سے بڑے بزرگ ہیں جہاں تک میری آواز سنتے ہیں، شادیوں کے اندر تاخیر نہ کرو. ابھی سے اپنی عزتوں کا خیال کرو. لڑکی بالغ ہو گئی اس کا نکاح کر دو. یہ مطالبے نہ کرو کہ فلاں لڑکے کی نوکری ہوگی پھر اس کو ہم بیٹی دیں گے، اس کے پاس کمرہ ہوگا پھر اس کو دیں گے، الگ طور پر کمرہ اس کے نام پہ کرے گا پھر دیں گے. اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ جب آپ کو بندوق اٹھانی پڑے کہ میں اپنی بیٹی کو بھی مارتا ہوں اور اس کا جو یار ہے اس کو بھی مارتا ہوں، میں اپنی بہن کو بھی مارتا ہوں اور اس کا جو دوست ہے اس کو بھی مارتا ہوں. اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے. عزت یہاں پہ آپ کو یاد آ جاتی ہے، غیرت ہماری یہاں پہ جاگ اٹھتی ہے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے. دین کے نام پہ ہمیں غیرت نہیں آتی، اسلام پہ ہمیں غیرت نہیں آتی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں نکاح کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہم جان بوجھ کر تاخیر کر رہے ہیں اور اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں دونوں اطراف سے کتنے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یہ نکاح کو مہنگا کرنے کی وجہ سے. تبھی تو علماء بار بار کہتے ہیں، چیخ چیخ کر کہتے ہیں نکاح کو سستا کرو، زنا مہنگا ہو جائے گا. اور نکاح اگر مہنگا ہوتا جائے گا تو زنا سستا ہوتا جائے گا، پھر اس کی لپیٹ میں پورا معاشرہ آئے گا. ایک گھر نہیں، ایک فرد نہیں، ایک محلہ نہیں، پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آئے گا. آپ نہیں دیکھ رہے ہر طرف سے خبریں ہوتی ہیں فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں فلاں کے ساتھ، ایک دوسرے ممالک کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ موقع پہ نکاح نہیں ہوتا، موقع پہ شادی نہیں ہوتی. ضرورت ہے انسان کو جب بھوک لگتی ہے انسان بھوک کو ختم کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے، نہ کہ وہ انتظار کرتا ہے 2 دن 3 دن، بلکہ ایک دن میں 3 مرتبہ کھانا کھایا جاتا ہے. اور نفسانی خواہشات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، ان نفسانی خواہشات کی تکمیل نکاح کے ذریعے ہوگی، اور ہم اس کے اندر تاخیر کر رہے ہیں. اور ایک کلپ کے اندر، بلکہ ایک مکمل بیان میں نے اسی پہ دیا تھا، اس کے اندر میں نے کہا تھا یہ گناہ جتنا بھی زنا کا ہو رہا ہے یہ ان بوڑھی عورتوں کے سر پر جائے گا جو اپنی بیٹیوں کو بٹھائے رکھتی ہیں اور بڑے بڑے مطالبات کرتی ہیں میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا لڑکا تلاش کروں گی جس کی نوکری ہوگی، جس کا بڑا بنگلہ ہوگا، جس کے پاس کار ہوگی، جو اتنا سونا دے گا. کاش کہ اس سے پہلے ہمیں بات سمجھ آ جائے، یعنی برا وقت آنے سے پہلے بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے لیکن درمیان میں اور مطالبات پورے ہو جاتے ہیں، درمیان میں گناہ والے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں، یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے. کئی واقعات پیش آئے. ابھی اسی ہفتے کا واقعہ ہے کہ ایک کنواری لڑکی جس کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا اس کے بچے کی پیدائش ہو گئی، حاملہ ہو گئی اور اس کا بچہ بھی پیدا ہو گیا، یہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے. میں نام نہیں لیتا، نہ علاقے کا نام لیتا ہوں اور نہ ان کے والدین کا، نہ بچی کا نام لیتا ہوں،
کیونکہ ایک عالم یا محلے کا امام یا خطیب وہ بطور امین کے ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں محلے کے خطیب کو بات نہ بتاؤ ورنہ وہ جمعے کے اندر کہے گا کہ ایک عزیز نے کہا. اگرچہ وہ کہہ دے، اگر نام نہیں لیتا تو کہہ دے، تو اس کے اندر لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ اس مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں. اب لوگوں کو کیا پتا کہ کس نے مسئلہ پوچھا تھا؟ جس نے پوچھا تھا اسے ایک بندے نے پوچھا تھا نا. اب اس ایک بندے کے پوچھنے کی وجہ سے وہ غلط راستے پہ چل رہا تھا، اس نے مسئلہ پوچھ لیا، خطیب نے، امام نے اس کو صحیح مسئلہ بتا دیا. اب امام کے دل کے اندر بات پیدا ہوتی ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو بتاؤں تاکہ دوسرے لوگوں کے اندر یہ غلطی نہ پائی جائے، تو اس لیے وہ ایک عزیز کا نام لیتا ہے. وہ اس کی پردہ داری نہیں کر رہا ہوتا، اس کے عیب کو، اس کی غلطی کو لوگوں کے سامنے نہیں لا رہا ہوتا. یہ تو نبی علیہ السلام کی عین سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے اندر غلطی دیکھتے تو نبی علیہ السلام پوری قوم کو خطاب کر کے کہتے، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ غلطیاں تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں. اب وہ غلطی وہ ایک بندے کی ہوتی. تو کیا نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام نے اپنی غلطیاں اور اپنی مسائل بتانا چھوڑ دیے تھے؟ نبی علیہ السلام تو کہتے تھے کہ تمہارے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، یہ بات پائی جاتی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے بتایا ہوتا، یا نبی علیہ السلام نے صحابی کی تنبیہ کی ہوتی، یا کسی صحابی سے غلطی ہو جاتی، نبی علیہ السلام اس کو دیکھ لیتے اور پھر نبی علیہ السلام پوری قوم کو مخاطب کر کے، پورے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتے تھے. تو میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن مسائل ضرور بیان کرتا ہوں. ایک عالم، ایک خطیب وہ بطور امین کے ہوتا ہے، لیکن مسائل بیان کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. لوگوں کو غلط راستے سے صحیح ہٹا کر صحیح راستے پر لانا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. کتنی بڑی غلطیاں پائی جا رہی ہیں اور اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی. ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے اور تھوڑا سا سوچ کرے کہ ہمارے محلے کے اندر کتنے گناہ ہو رہے ہیں. صرف اپنے محلے کے اندر انسان دیکھے کہ کتنے زنا ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نکاح نہ کرنا ہے، نکاح نہ کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو مثال دے چکا ہوں. جب انسان کی خواہشات بڑھیں گے تو خواہشات کو ختم کرنے کے لیے کوئی فارمولہ تو نہیں ہوتا، نہ کوئی کلیہ تو نہیں ہوتا. بعض لوگ کسی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، احتلام ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ. احتلام ایک دفعہ ختم ہو جائے گا، چل وظیفہ پڑھ لیا کہ انسان کے پاس نیند آرام سے آ جائے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان وظیفے پڑھتا رہے، وظیفے پڑھتا رہے، وظیفے پڑھتا رہے، شادی نہ کرے اور احتلام بند ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اب کوئی بندہ کسی عالم کے پاس چلا جائے، کسی پیر کے پاس چلا جائے، پیر صاحب مجھے وظیفہ بتاؤ، مجھے بھوک نہ لگے، میں روٹی کبھی نہ کھاؤں. وہ کہے گا بھوک تو آپ کو لگے گی. کوئی بندہ پیر صاحب کے پاس جائے، پیر صاحب مجھے وظیفہ بتاؤ، مجھے پیاس نہ لگے. پیاس تو لگے گی، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا ہے، بھوک، پیاس. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، نفسانی خواہشات بھی رکھی ہیں، تو یہ ہوں گی. ان کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ نکاح کر کے. لیکن جب اس کے اندر تاخیر ہوگی تو پھر گناہ ہوں گے. اسی لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ان والدین سے، خصوصاً یہ مطالبات گھروں کے اندر نوجوانوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے. جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، مرد کی بات نہیں مانی جاتی. گھروں کے اندر عورتوں کے فیصلے چلتے ہیں، خصوصاً رشتے کے معاملے میں. اور رشتے کے معاملے میں جو لڑکی کی والدہ ہوتی ہے وہ کہتے نہیں میرا فلاں مطالبہ ہوگا، فلاں مطالبہ ہوگا، ہماری کوئی بکری تھوڑی ہے یا فلاں چیز ہے کہ ہم دے دیں اس مفت میں. تو پھر وہ بکری تو کیا کس حساب کے اندر چلی جاتی ہے جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. پھر اس کو مارنے بھی آ جاتے ہیں، اس کو گھر سے بھی نکال لیتے ہیں، اس کو گھر کے اندر رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. پھر بیٹی کہاں پہ چلی گئی، پھر عزت کہاں پہ چلی گئی. تو اس عزت سے پہلے اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ان 3 باتوں کی نصیحت کی. نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز ادا کرو، جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً ادا کرو. جنازے کے اندر کتنی تاخیر ہو جاتی ہے، 24 گھنٹے جنازے رکھے جاتے ہیں انتظار میں. 24 گھنٹے. صرف 1 مہینے کے اندر آپ اپنے ان جنازوں کو دیکھ لیں کہ 1 مہینے کے اندر ہمارے جو جنازے میں کتنی انتظار ہوئی ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا. ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کا کتنا انتظار کیا گیا. کسی بندے کے لیے رکھنا ضروری ہے جنازے کو. ساری زندگی بیٹا بھائی اپنے بھائی کے ساتھ بولے گا نہیں، بیٹا اپنے والد پہ سلام نہیں ڈالے گا، اور جب فوت ہو گیا تو ادھر سے کال آتی ہے میرے آنے تک بابے کو رکھا ہے. تو ابھی جب بابا زندہ تھا تو نے بابے کی کون سی خدمت کی ہے؟ آ کر تو اس کے سارے گناہ بخشوا دے گا. 24 گھنٹے انتظار ہو رہا ہے اس کا، 12 گھنٹے انتظار ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کو حکم ہے
کہ جنازے کو فوراً کیا کیا جائے، جنازہ پڑھا جائے. یہ غلطیاں ہو رہی ہیں. تو بہرحال ان چیزوں کے اندر احتیاط کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت کرو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، خواہ کسی بھی جگہ ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو لا اکٹھا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ کو ہر بات کی قدرت حاصل ہے. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہاں سے لے کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ استقبال قبلہ کا حکم دیا. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھر اگلی آیت میں ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام. یہاں پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 دفعہ کیوں آیا؟ اس کی وجہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو پہلا حکم ہے کہ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ حکم حدود حرم کے اندر رہنے والوں کے لیے ہے کہ تم اپنے رخ حرم شریف کے اندر کرو، کعبے کی طرف کرو. جو حدود حرم کے اندر ہیں کہ تم اپنے رخ خانہ کعبے کی طرف کرو. دوسرا حکم ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ دوسرا حکم حرم سے باہر عرب کے اندر رہنے والوں کے لیے کہ اپنے رخ حرم شریف کی طرف کرو. تیسرا حکم فولوا وجوہکم شطرا، کہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف اپنا رخ کر لیا کرو. یہ عرب سے باہر لوگوں کے لیے ہے. یہ 3 حکم اللہ تعالیٰ نے قبلے کی طرف استقبال قبلہ کے دیے ہیں، پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ جو پہلا حکم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر تھا. نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو جائے. پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا یہ نبی علیہ السلام کی خواہش پر تھا. دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے کیا ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ وہ پیشن گوئیاں تھی جو پچھلی کتابوں میں موجود تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پورا کرنا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا. اور تیسری دفعہ جو آیا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، یہ اس لیے کہ اہل کتاب کو الزام کا موقع نہ ملے کہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اہل کتاب کو موقع نہ ملے. یہ 3 دفعہ، کیونکہ یہاں پہ ان کو اعتراض کا موقع مل سکتا تھا کہ اہل کتاب کہہ سکتے تھے کہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن باقی ہمارے دین کو تسلیم نہیں کرتے. تو جب قبلے کو تسلیم کرتے ہیں تو دین کو بھی تسلیم کر لینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے تیسری مرتبہ بھی کہا ہے کہ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کروں. استقبال قبلہ اور بے مثال قبلہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جس میں حدیث شریف کے مطابق ایک نماز کا ثواب عام مسجدوں کے حساب سے 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. ایک نماز کا ثواب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز نصیب فرمائے. 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے ایک نماز کا ثواب. بے مثال قبلہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. اگر دیکھا جائے ہم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کی قدر کریں اور شکر ادا کریں. قبلہ بے مثال، کتاب بھی بے مثال، نبی بھی بے مثال، اور پھر اللہ نے امام دیا، امام بھی بے مثال، امام ابو حنیفہ. ہمارے استاد ذی محترم حضرت مفتی عبدالواحد قریشی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں رسول دیا تو رسول اعظم، کتاب دی تو کتاب اعظم، امام دیا تو امام اعظم. رسول بھی رسول اعظم، سب سے بڑا رسول اور سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا سردار. کتاب دی تو کتاب اعظم، ساری کتابوں سے بڑی اور ساری کتابوں کے سردار. اور امام دیا تو امام اعظم، امام ابو حنیفہ، صحابہ کرام کا شاگرد. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبلہ عطا کیا ہے. پھر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی مختلف ہیں. یہ دین اسلام دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وجود بخش کر
انسان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے، یہ بھی انسان کے لیے نعمت ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے زمین میں اپنا نائب مقرر کرتا ہوں، تو انسان زمین پر ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کا نائب ہوا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں کہ جب اپنے سے جانے والا، پہلے سے جانے والا دوسرے کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیتا ہے، اس کا انتخاب کر لیتا ہے، اس کو اپنا نائب مقرر کر لیتا ہے۔ خلافت بھی اسی طرح ہوتا ہے، جب خلافت ایک دوسرے کو دی جاتی ہے، اور حکومت بھی اس طرح ہوتی ہے، خلافت میرے بعد خلیفہ فلاں ہوگا، حضرت بکر صدیق کے بعد حضرت خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، جب تک خلافت رہی نا تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی۔ جب خلافت سے ملوکیت آئی، بادشاہت آئی اور عیش پرستی آئی، تو پھر سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا ہے۔ پہلے مسلمان زوال میں نہیں تھے، زوال تب شروع ہوا جب خلافت کو چھوڑ دیا۔ آج بھی اسی چیز کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں، اسی چیز کے اندر اصل چیز تو خلافت ہے نا۔ خلافت کے اندر خلیفہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور خلیفہ وقت جو بادشاہ وقت ہوگا وہ تمام مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ امیر ہوگا، اور تمام مسلمانوں کی خبرگیری کرے گا۔ ایسے نہیں ہوگا جیسے آج کل ہو رہا ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، علاقے کا کوئی بڑا ہونا تو اس کو اپنے محلے کے پڑوسی کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے گھر کے اندر روٹی ہے نہیں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب خلیفہ تھے تو رات کو بھیس بدل کر گھوما کرتے تھے کہ کہیں ہماری رعایا میں، کہیں ہماری مخلوق میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ اور آج بھی ہے کہ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، اے سی لگ جاتی ہے، بند کمرے ہوتے ہیں، سردیوں میں پھر گرم وہ ہوتے ہیں ہیٹر لگ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ غریب اس کی چھت ہے یا نہیں ہے، وہ کھلے آسمان تلے سویا ہوا ہے، کس حالت میں سویا ہوا ہے، سردی سے ٹھٹھار رہا ہے، اس نے کھانا کھایا ہے نہیں ہے کھایا، اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی لیے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اس لیے کہ تم ہدایت پاؤ۔ جو ہدایت کے ذرائع ہیں ان ذرائع میں ایک ذریعہ قبلہ بھی ہے، کہ قبلے کے ذریعے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ اور پھر ہدایت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول بھی بتایا ہے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اس بندے کو ملتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے، جس بندے کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جو بندہ حق کی تلاش کر رہا ہوتا ہے اس کو حق کی تلاش ملتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق دکھا دے، وارزقنا اتباعہ، اور حق والوں کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما، وارنا الباطل باطلا، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے اور اس کی اتباع اور اس کے پیچھے چلنے سے ہمیں بچا دے۔ تو یہی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، خصوصاً آج کے دور میں کہ جب پرفتن دور ہے، ہر قسم سے فتنے اٹھ رہے ہیں، بندہ کہتا ہے کس راہ پہ چلوں، کس کی مانوں، یہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ حق پہ چلا اور حق والوں کے ساتھ رکھ، اور باطل سے بچا اور باطل کا ساتھ دینے سے بھی ہمیں بچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق والوں کا ساتھ دینے اور حق پہ چلنے اور راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔